جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کتنی فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو؟ اس طرح کا سوال آپ انجینئر محمد علی مرزا سے بھی خود کر لینا۔ جو گمراہ فرقے ہیں، گمراہ سوچے ہیں، ان کا ایک مکسچر ہے، کافر، فاسق، بدعتی، گمراہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ اللہ کے بندو، اس میں تو پورا ٹائم لگتا ہے۔ مرزا صاحب اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر چشتی رسول اللہ والے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر اس کو من گڑت سمجھتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، تو پھر اس پہ تعویل پیش کرنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ پہلے کیمرے نہیں تھے تو کرامتیں زیادہ تھیں، اب کیمرے آ چکے ہیں تو کرامتیں بھی کم ہو چکی ہیں۔ تم کس طرح اس کو جسٹیفائی کرو گے؟ پہلے واقعہ ثابت کرو۔ اپنے سمجھے ٹکونسلے انہوں نے رکھے، ان کو پیش کرتے ہیں۔ جس کو وہ چھوڑ کے آتا ہے وہ چھوڑتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ تو کیا امام بخاری اور مسلم کے حافظے کا انکار کر دیں گے؟ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت طالبین میں سے نماز کا طریقہ بتا سکو؟ کتاب سے نماز ثابت کروانے پر تلے ہوئے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لیں وہ کس کا بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک آپ کا اسٹیشن ہونا چاہیے نا، ایک کرائٹیریا رکھیں۔ آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے سارا کوڑ کباڑ پیش کر سکتے تو میں تاریخی والے پیش نہیں کر سکتا۔ حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے، اس کے پاس تاریخی والا بھی کوئی نہیں، اور اس نے دندناتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر نہیں، لیکن علمی کتابی نہیں، زیادہ فلمی کذابی۔ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں یا مرزا صاحب کو جائل سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ، میں دعوے کی تائید کیوں کروں گا؟ جو بندہ احوت کو احود پڑھتا ہو وہ صرف ناف کی علماء کی غلطیاں نکالے گا۔ پتہ نہیں کتنے بلنڈر مارے ہیں، بونگیاں سمجھیں، تو یہ بیچارے کی کیا اوقات ہے۔ آپ کے بابے ایک رات میں قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، کیا اس بنیاد پہ تم یہ بھی کہو گے کہ صحابہ کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ تم میں سے کس کی استطاعت ہے جو ایک رات میں قرآن پاک پڑھ سکے؟ پڑھا جا سکتا ہے، ایک رات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ پوڈ کاسٹ کرنے کی اجازت ہی تب دیتے ہیں جب انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی کہا جائے۔ وہ آج مجھے کافر کرنا چھوڑ دیں تو میں بھی انہیں کافر کرنا چھوڑ دوں گا۔ قادیانیوں کی، یہودیوں کی، جو بد مذہب لوگ ہیں ان کی بھی بات سننی چاہیے۔ اتنا لائی لگ گیا اور اتنے کانوں کا کچا ہے۔ جو بندہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ بریلویت کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسا پاکستان۔ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، اور جب ان کا علمی کتابی رد کیا جاتا ہے تو ان کی زبانیں بے لگام اخلاقیات سے باہر آ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا کا رد کرنے والی بہت ساری شخصیات موجود ہیں، لیکن ان میں سے جس شخصیت کی مضبوط ترین آواز ہے جناب مفتی راشد محمود رضوی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ تشریف لائیں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اپنے سوالات جو لے کے ہیں وہ اس کا آغاز کریں۔ دین اسلام میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن آپ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ہی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں یا ان کے خلاف ہی کیوں ویڈیوز بناتے ہیں؟ اس طرح کا سوال آپ انجینئر محمد علی مرزا سے بھی خود کر لینا کہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں، اس کو بابے ہی کیوں ملے ہیں رد کرنے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے؟ یہ الزامی جواب ہے، اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مختلف عنوانات پہ گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ ہماری گفتگو اور لیکچرز ہوتے ہیں۔ البتہ مرزا جیلمی جو ہے اس کا رد اس پرفتن دور میں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ویسے تو ہر دور میں جب بھی گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہوئے اور جنہوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے تو علماء کا کام ہوتا ہے ان فتنوں کی سرکوبی کرنا اور ان کا رد کرنا۔ چونکہ مرزا جیلمی مختلف جو گمراہ فرقے ہیں، گمراہ سوچے ہیں، ان کا ایک مکسچر ہے، تو اس بنیاد پہ اس کا رد کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے جو سیدھے سادھے سنی مسلمان ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کو بچایا جا سکے۔ جس طریقے سے یہ کارروائی کرتا ہے، جس طریقے سے یہ قرآن و سنت کا نام لے کے عوام کو اور نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے فراڈ سے اور اس کی دھوکہ بازیوں سے اور اس کے گمراہانہ عقائد کو ایکسپوز کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانا اور ان کا تحفظ کرنا یہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ تو چونکہ مرزا جیلمی ایک گمراہانہ سوچ رکھتا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس کو ایکسپوز کرنا ہماری ایک منصبی جو ذمہ داری ہے وہ ہے، اس کو ہم الحمدللہ نبھا رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیوز بنانے پہ کتنی فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو؟ فنڈنگ کیا ہونی ہے اللہ کے بندو، اس میں تو پورا ٹائم لگتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلے جو بھی اس کا موضوع وہ لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی نہیں جس کو وہ چھوڑ کے آتا ہے وہ چھوڑتا ہے، تو اس کا پہلے سے جواب دیکھنا پڑتا ہے، جواب دیکھ کے اس کو ریکارڈ کروانا پڑتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ تو فنڈنگ وغیرہ والی تو بات ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ان چیزوں کی ویسے پذیرائی بھی نہیں ہے نا، علمی کام کی زیادہ پذیرائی عوام کے ہاں نہیں ہوتی۔ علماء تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن عوام کے ہاں نہیں ہوتی۔ تو باقی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا جو ایک منصبی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے
کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے. چونکہ مرزا جیلمی کی جو گمراہانہ عقائد ہیں یقیناً وہ گمراہانہ ہیں, تو ان گمراہانہ عقائد سے مسلمانوں کو بچانا وہ میرا ایک منصبی فرض ہے. اس فرض کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبھا رہے ہیں. باقی جو نا وہ فنڈنگ والی تو بازی کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر چشتی رسول اللہ والے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر اس وقت جو 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کے اوپر تعویل پیش کر رہے ہیں, جو مناظرہ کرنے والا ہے وہ تعویل پیش کر رہا ہے, تو پھر اگر اس کو من گڑت سمجھتے ہیں, جھوٹ سمجھتے ہیں, تو پھر اس پہ تعویل پیش کرنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. کسی بریلوی سنی مسلمان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا جو الہاقی اور جھوٹا واقعہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے تمہارا؟ ہمارے کس عالم نے کس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ بالکل جھوٹ, افطرا اور صرف عوام اہل سنت کو بدظن اور متنفر کرنے کی ایک ناپاک سازش اور ناپاک کوشش ہے. جہاں تک یہ جو چشتی رسول اللہ والا الہاقی اور جھوٹا واقعہ ہے, اس پر میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ الزامی تحقیقی جوابات مرزا جیلمی کو دیے ہیں, لیکن وہ سمجھیں شیر مادری کی طرح ان کو ہضم کر جاتا ہے. ان جوابات کو تو سمجھیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہے نا, بس وہ اپنا راز الپے جاتا ہے, جو اس نے شروع سے رٹی ہوئی بات ہے اسی کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. میں نے دلائل کے ساتھ بحمدللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے. مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں جھوٹی منسوب ہیں, اور یہ بات ہی میں نے دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ سے ثابت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت کی طرف بہت ساری کتابیں اور رسائل غلط منسوب کر دیے گئے ہیں, اور کسی کتاب کا ثابت ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے. اگر فرض کریں کسی مقام پہ کوئی کتاب ایسی آتی ہے کہ ایک مقام پہ کسی کتاب کا تذکرہ کیا گیا اور اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو غلط ہے, خلاف شریعت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کی شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری کتاب کی تصدیق کر دی گئی ہے. الزامی طور پہ میں مرزا جیلمی کے حوالے سے ایک بات کر دیتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے یہ بات مانی ہے کہ طارق جمیل نے کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت, اور اس کے بارے میں ایک خواب بھی سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ کتاب پیش کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پسند کیا, یعنی اس طرح کا خواب اس نے بیان کیا ہے. اور اسی کتاب کے بارے میں مرزا جیلمی نے خود کہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو نا وہ جھوٹی باتیں ہیں اور اس کے اندر ضعیف قسم کے واقعات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا یا حضور اس کتاب سے خوش ہوئے خواب میں, اس کتاب کی تم تعریف بھی کر رہے ہو, اس کتاب کو تم جو نا وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہو, لوگوں کو ریفر بھی کر رہے ہو کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو آپ خریدیں, لیکن وہ کتاب جو ہے نا اس کے اندر تمہارے بقول ضعیف روایت بھی ہیں, جھوٹے واقعات بھی ہیں, تو اب اس کا تم کس طرح اس کو جسٹیفائی کرو گے؟ لامحالہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا, بلکہ اس نے خود کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ صحیح ہے. تو یہی تو ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر تصوف کی کتاب کی کسی جگہ پہ کسی بزرگ نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے. اس کے لیے کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے, اس کے لیے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ سارا کچھ صحیح ہے. ہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت کی طرف کتابیں منسوب ہیں, اگر کتاب کو ثابت بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فکرہ ثابت ہے, ان کے اندر بہت ساری چیزیں الہاقی بھی ہوتی ہیں, بعض معاندین یا متعصبین نے چیزیں ملائی ہوتی ہیں, تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ یا چیز سند صحیح کے ساتھ ان بزرگوں سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے چشتی رسولہ والے جھوٹے الہاقی واقعے کا, تو اس کو میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے. اصل کتاب جو ہے اس کا نام ہے فوائد السالکین, اور اس فوائد السالکین کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, اور یہ بات مانی ہے کہ یہ اس کی سند ثابت نہیں ہے, یعنی اس کے صحیح ہونے کا انکار کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اسی کتاب سے یہ سبع سنابل کے اندر واقعہ ہے, اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ فوائد السالکین کے اندر موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ اصل ماخذ کو دیکھیں گے, اصل ماخذ ہی جب ثابت نہیں ہے تو جہاں جہاں یہ نقل ہوگا وہ ساری کی ساری ثابت نہیں مانی جائیں گی. باقی رہ گیا جو مناظرہ کا مسئلہ ہے, 11-12 سال پہلے مناظرہ ہوا, اس مناظرہ کے اندر نہ میں مناظر تھا نہ میں صدر مناظر تھا,
اور مناظرہ بھی چشتی رسول اللہ پہ نہیں تھا. یہ دجل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کے دفاع میں مناظرے کیے ہیں، وہ مناظرہ اس موضوع پر تھا ہی نہیں. مناظرہ اس موضوع پہ تھا کہ گستاخ کون، وہابیوں کے درمیان اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے درمیان یہ مناظرہ تھا کہ گستاخ کون. اور اس مناظرہ میں خلاف توقع وہابی مناظر نے 800 سال پرانے بزرگ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ جو منسوب تھا اس کو پیش کر دیا خلاف توقع. حالانکہ مناظرہ کے اندر جو طے ہوا تھا وہ یہ چیزیں تھیں کہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دینا ہے یا اس عالم کا حوالہ دینا ہے جس سے بریلویوں کا تشخص قائم ہے. اور مرزا جرمی خود یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے نا یہ 1896 کے اندر یہ بریلوی فرقہ بنا ہے. جب تم بریلویوں کو 1896 کی پیدائش قرار دے رہے ہو تو 800 سال پرانے بزرگ کا حوالہ دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پر بریلوی 1896 سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. جو عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہیں یہی امت کے اسلاف اور یہی اکابرین کے عقائد و نظریات ہیں. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا. فوائد و سالکین کے اندر خواجہ صاحب کی طرف واقعہ منسوب ہے. سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ خواجہ یوسف چشتی کی طرف منسوب ہے. اور مرزا جرمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں مرزا جرمی نے یہ واقعہ خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کیا ہے. واقعہ ایک ہے لیکن شخصیات تین ہیں. تو یہ اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے بالکل. اور اس کے علاوہ جو بات ہو رہی تھی مناظرہ کی، اب مناظرہ کے اندر یہ ہوا کہ اس وہابی مناظر نے خلاف توقع 800 سال پرانے بزرگ کی طرف جو واقعہ منسوب تھا اس کا حوالہ دے دیا. ہمارے مناظر نے اس کی چوری یہ پکڑی کہ تم نے حوالہ تو کتاب کا دے دیا کیونکہ اس میں یہ طے تھا کہ آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے. جو عبارت ہم گستاخانہ پیش کریں گے وہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے ان کے عالم کی، اور جو وہ ہمارے عالم کی عبارت پیش کریں گے ہم کفر کا فتویٰ لگائیں گے. تو کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جو تقاضے ہیں، اصول تکفیر ہیں، وہ پورے ہونے ضروری ہیں. اب جس کتاب سے اس وہابی مناظر نے حوالہ پیش کیا اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی. یہ عبارت اس نے نہیں پڑھی. ہمارے مناظر نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے، گرفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے خیانت کیوں کی ہے؟ تم نے آگے والا جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں آگے یہ لکھا تھا کہ خواجہ صاحب پہ کیفیت طاری تھی اور انہوں نے بعد میں یہ کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ جملہ سنیں. یہ نہیں کہ چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ جملہ بولا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس پر مناظر صاحب کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تھے، بالکل ان کا منہ بھی مائک کے قریب تھا. جس طرح وہ مائک ظاہر ہے کہ مناظر صاحب کے سامنے تھا، وہ جو ساتھ ساتھی تھے ان کا جو منہ ہے وہ مائک کے بالکل قریب تھا. میں بالکل ان کی پشت کے پیچھے بیٹھا ہوا. وہاں سے آگے مائک میں آواز آنا اور یہاں سے آواز، آپ دونوں کو کمپیریزن کرنے کی آواز کس کی آ سکتی؟ پیچھے والے کی آواز آئے گی مائک کے اندر یا جو ساتھ بیٹھا اس کی آواز آئے گی؟ ساتھ والے کی. آواز بھی ساتھ والے کی ہے کہ وہ ساتھ والے بندے نے، ساتھ والے ساتھی نے اس بات پہ سبحان اللہ کہا کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس پر اس کو بنا دیا. اچھا، اس پر انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ. ساتھی نے کہا سبحان اللہ اس بات پہ، تو اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع بنا دیا. مرزا جرمی نے اس کو کہا یہ دیکھیں یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے. تو ہم دفاع نہیں کرتے. یہ مناظر نے جو ان سے اس وقت جواب بن پڑا انہوں نے جواب دے دیا، اور تحقیقی اس کا جواب وہ بالکل واضح میں نے دلائل کے ساتھ دیا. تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. پہلے واقعہ ثابت کرو. تو یہ صرف بہتان برائے بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے کیمرے نہیں تھے تو کرامتیں زیادہ تھیں، اب کیمرے آ چکے ہیں تو کرامتیں بھی کم ہو چکی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کرامت کا ظاہر ہونا، اس پر یقین کرنے یا نہ کرنے پر قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کرامت کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ماننا ضروری ہے. کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں. باقی گمراہ فرقوں کے مقابلہ میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں. قرآن و حدیث سے کرامات اولیاء اللہ کا ثبوت ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ کسی کرامت کے لیے اس کا ثابت ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اگر کوئی کرامت ثابت ہے تو اس کو ہم یقیناً مانیں گے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا.
اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، مرزا جیلمی یا اس طرح کے جتنے آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء اللہ اور صوفیہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنی ہوتی ہے، وہ کرامات کے حوالے سے ایک دو باتیں بنیادی جو کرتے ہیں نا، اپنے سمجھیں ٹکونسلے انہوں نے رکھے ان کو پیش کرتے ہیں، اور وہ صرف ٹکونسلے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جو کرامت آپ نے فلاں ولی اللہ کی، غوث اعظم کی یا فلاں اللہ کے ولی کی پیش کی ہے، یہ صحابہ سے تو نہیں ہوئی، یہ حضرت ابوبکر سے تو نہیں ہوئی، حضرت عمر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تو نہیں ہوئی، تو لہذا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ان سے نہیں ہوئی تو بعد والے اولیاء اللہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل جو معیار قائم کیا گیا ہے ان کی اپنی طرف سے، یہ من گڑت اصول ہے، اپنا گڑا اصول ہے۔ یہ کسی سے کرامت کا صدور کروا دینا یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ رب العزت جس سے چاہے کسی کرامت کا صدور فرما دے۔ میں 20 مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جو مفضول صحابہ ہیں ان سے وہ کرامات صادر ہوئی ہیں جو افضل صحابہ سے صادر نہیں ہوئی۔ ان مفضول صحابہ سے ان کرامات کا صدور ان کی دیگر بڑے صحابہ سے افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ ان کرامات کی وجہ سے بڑے صحابہ سے افضل قرار پائے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین ان کو پکڑ کے لے گئے اور پکڑ کے وہاں بیڑیوں کے اندر انہوں نے قید کر دیا، جکڑ دیا۔ بنت حارث کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان دنوں مکہ المکرمہ کے اندر پھل نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت خبیب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اس وقت ان کے ہاتھوں میں انگوروں کے گچھے موجود تھے۔ اب حضرت خبیب کے پاس انگوروں کے گچھے آنا اور قید کی حالت میں ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنا، یہ ایک طرف رکھ لیں، اور باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آسمانوں سے منسلوا اترنا یا بے موسم پھل ان کے پاس آنا، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ آپ شیب ابی طالب کے 3 سال دیکھ لیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گھاس اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ نے اپنے شکم پہ، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے۔ وہاں آسمانوں سے کوئی منسلوا تو نہیں اترا، وہاں انگوروں کے گچھے تو نہیں آئے۔ تو اب وہاں اگر نہیں آئے یا وہاں جو نا وہ معجزہ یا کرامت کا صدور نہیں ہوا، تو صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث کے اندر جو حضرت خبیب کی کرامت اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا انکار نا۔ اسی 3045 کے اندر ہے ایک صحابی عاصم رضی اللہ تعالیٰ انصاری، اور ان کے ساتھیوں کو مشرکین نے قتل کر دیا، تو ان کے سرداران مشرکین نے یہ کہا کہ تم ان کے اعضاء کو کاٹ کے لے کے آؤ تاکہ ہمارے پاس ثبوت ہو کہ تم ان کو قتل کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ ایک بڑوں کا بہت بڑا جھنڈ آیا، جسے پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں، وہ بڑوں کا جھنڈ آیا اور آ کے ان کے اوپر چھا گیا، اور مشرکین ان کے اعضاء نہیں کاٹ سکے، نقصان نہیں دے سکے، ان کو مسرا نہیں کر سکے۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو کتنا نقصان ہوا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ حالانکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضرت عاصم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو چیز افضل سے ثابت نہیں ہوئی وہ اگر مفضول سے ثابت ہو جائے تو اگر ثابت ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک بہت بڑا ٹکونسلا ہے ان کا یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ صحابہ کرام سے کیوں نہیں ہوئی۔ بھئی یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی تائید کے لیے کرامات کا تابعین سے، تبع تابعین سے اور بعد کے اولیاء اللہ سے بہت زیادہ ظہور اور صدور فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، بہت سارے اس کی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ کیمرے ہیں اس وقت اور اس وقت کیمرے نہیں ہوتے، اس وقت زیادہ تھیں، اب کیوں نہیں ہیں؟ تو اب بھی اللہ رب العزت جس سے چاہے کرامات کا صدور کروا دیتا ہے۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں لاجک کی، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین وہ حدیث کے کتنے بڑے حفاظ تھے؟ لاکھوں حدیثیں انہیں سند اور متن کے ساتھ مکمل یاد ہوتی تھیں، لاکھوں حدیثیں۔ تو کیا آج کوئی ایسا آپ کے سامنے محدث ہے امام بخاری کے پائے کا، امام مسلم کے لیول کا، جس سے لاکھوں حدیثیں بما سند اور متن یاد ہو؟ نہیں۔ اگر آج نہیں ہے تو کیا امام بخاری اور مسلم کے حافظے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا۔
تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جس سے چاہے وہ اتنا بڑا زیادہ جو نا وہ قوی حافظہ عطا فرما دے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ کرامت کا جس سے صدور فرما دے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کر کھاتے ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین میں سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے حنفیوں کو غنیت الطالبین کے اندر گمراہ یا جہنمی فرقہ لکھا ہے، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے نا کہ حنفیوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ لکھا ہے، تو یہ تو وہابی علماء بھی مان گئے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ ابھی آپ مبشر لاہوری نے ترجمہ کیا غنیت طالبین کا، وہ ترجمہ نکال کے دیکھ لیں، اس نے بھی نیچے اس کے فوٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اس کے بعض نسخوں کے اندر حنفیہ کی جگہ پہ غسانیہ کا جو نا وہ لفظ ہے، اور میرے پاس جو قدیمی کتب خانہ سے شائع شدہ غنیت طالبین عربی والی اور اس طرح بیروت سے جو چھپ کے آ رہی ہے غنیت طالبین، اس کے اندر بھی غسانیہ کا لفظ ہے، حنفیہ کا نہیں ہے۔ یہ بعد میں معاندین اور متعصبین نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اندر ملایا۔ ہمارے پاس جو عربی نسخے ہیں ان کے اندر یہ حنفیہ کا لفظ موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کارروائی بعد کے جو مخالفین ہیں ان کی ہے۔ باقی حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا حنفیوں کے بارے میں جو موقف ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں، خود غنیت الطالبین کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے انہوں نے ان کی عبارت یہ ہے کہ وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو لکھا، حالانکہ خود وہ فقہ کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ جگہ جگہ پہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا، ہمارے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کیا گیا، اماتنا علی مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے مذہب پر موت دے اور انہی کے گروہ میں ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے۔ تو وہ فقی جو مجتہدین کی آراء اور ان کے فتاواجات ہیں، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے، وہ ان کی تقلید کرتے تھے۔ اب جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ نماز کا طریقہ جو نا وہ غنیت طالبین سے پڑھ کے سنا دیں، تو میں نے کئی دفعہ پڑھ کے سنایا کہ دیکھیں اگر انہوں نے رفع دین کا وہاں ذکر کیا تو انہوں نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن و سنت سے آپ کی نماز ثابت نہیں ہے، اور اب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز جو ہے وہ کتاب سے نماز ثابت کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آپ کا اسٹیشن ہونا چاہیے نا، ایک کرائٹیریا رکھیں۔ ہم جو ہے وہ جو ہمارے اصول ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، صحابہ اکرام کے اقوال و آثار، اجماع امت، اس طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ جہاں تک آ جاتی فقی آراء اور مجتہدین کے فتاوی جات، اس میں خود حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیت طالبین کی پہلی جلد صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ وہ مسائل کہ جن کے اندر اجتہاد کو دخل ہو، جیسے کہ عام شخص کا نبیذ تمر پینا مقلد ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر، اور دیگر اور مسائل کا ذکر کر کے کہتے ہیں کسی شافعی اور کسی حنبلی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد کا انکار کرے، یعنی انہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ جو جس امام کا پیروکار ہے فقہی مسائل کے اندر وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا۔ اب دیکھیں دین کے مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف موضوعات ہیں، یعنی علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم جو ہے نا وہ فقہ ہے، علم تصوف ہے، یہ مختلف سبجیکٹس ہیں۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہمارے تصوف میں امام ہیں، یوں کہہ لیں ہمارے تصوف کے اندر استاذ ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اور فقہ کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کی طرف پڑھنے کے لیے، اسکول کے اندر، تو اب جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جس سبجیکٹ کا مسئلہ ہوگا وہ اپنے اسی استاذ اور اپنے ٹیچر سے رہنمائی حاصل کرے گا، چونکہ دین کے مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف مضامین ہیں۔ تصوف ایک الگ مضمون ہے، فقہ ایک الگ مضمون ہے، اور خود غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی اجازت دی کہ فقی آراء کے اندر، فقی فتاوی جات کے اندر جو جس امام کا پیروکار ہے، جس امام کے فتوے پر عمل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرے گا، کسی دوسرے کو انکار کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم فقہ کے اندر، فتویٰ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار ہیں، فقہ کے اندر ہمارے ٹیچر امام ابو حنیفہ ہیں،
ہمیں جب فقہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے جتنے اختلافی اجتہادی مسائل ہیں وہ ہم اس میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. اور جب تصوف کی بات آتی ہے اور ان موضوعات کی بات آتی ہے تو تصوف کے اندر ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کے جو ان کا موقف ہے اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ لے کے ہم عمل کرتے ہیں. اس میں اعتراض والی بات ہی نہیں. اب سوال یہ کہتے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ نماز کیوں نہیں بیان کرتے؟ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ رہے ہیں وہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے کو بیان کر رہے ہیں. اپنی پوری کتاب کے اندر جو انہوں نے منہج اور اپنا جو طریقہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جتنے فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، بلکہ آپ غنی طالبین کا پہلا چیپٹر اٹھائیں. پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ کتاب الفقہ. فقہ کا چیپٹر، اس پہ فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں اور فقہ کے مسائل انہوں نے تمام وہ بیان کیے ہیں جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہے. چونکہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور ہم فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لہذا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے اور ہم اپنی جگہ پہ فقہی مسائل میں درست ہیں. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پر ہم ہی ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنسز دیتے ہیں. آپ عرصہ دراز سے اب مرزا صاحب کی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، تو کیا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، قرآن و سنت کی بات دعوے کی حد تک تو تمام مکاتب فکر کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے بات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و حدیث ہی بات کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. جو چیزیں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو ان کے لیے تو ہم قرآن و سنت کا ہی حوالہ دیں گے. پھر اس کے بعد جو قرآن و سنت سے محکم صریح دلائل سے ثابت نہیں ہے تو اس میں فقہاء کی عرابی، محدثین، مجتہدین کے فیصلے بھی آتے ہیں. میں 20 مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مرزا جیلمی نے کئی مقامات پہ جو نا وہ تاریخی حوالے دیے ہیں، ضعیف قسم کی روایات کے حوالے دیے ہیں. اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ اور ریفرنس پیش کریں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے سارا کوڑ کباڑ پیش کر سکتے تو میں تاریخی حوالے پیش نہیں کر سکتا. تو 20 مقامات پہ جہاں مرزا جیلمی تاریخی حوالے دیتا ہے، اور صرف تاریخی حوالے نہیں بلکہ بعض جگہ پہ ایسے مرزا جیلمی نے بلنڈر مارے ہیں کہ ان کا آج تک اس کے پاس کوئی ریفرنس اور حوالہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ مشتی از خروار ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں. اب جب پوچھا کہ یہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے، اس کے پاس تاریخی والا بھی کوئی نہیں ہے. پھر وہ مقدمات کو ملا کے اس کا نتیجہ نکالتا ہے. یہ صرف دعویٰ برا دعویٰ ہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا نمازیں صرف 2 ہی قسم کی ہیں، ایک فرائض اور دوسری نوافل، اور حدیث میں کہیں بھی سنت کا لفظ نہیں آیا. میں نے الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کیا، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی کی حدیث سے ثابت کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے. اس میں سنت الفجر کا لفظ موجود ہے اور اس نے دندناتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر نہیں. اسی طرح ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں جس نے 5 نمازوں کے ساتھ 12 سنت ادا کی، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محال تعمیر فرمائے گا. اس میں بھی سنت کا لفظ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، یہ جو قرآن و سنت کے اندر وارد شدہ الفاظ اور چیزیں ہیں ان کا بھی انکار کر جاتا ہے. مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں. سوال اس کو یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا، یہ پاپا جانی نے فرمایا. حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں کر جاتا ہے. بہت ساری چیزیں یہ دعویٰ تو کہتا ہے کہ علمی کتابی ہونے کا، لیکن علمی کتابی نہیں، زیادہ فلمی کذابی. فلموں کے والے میں ساتھ یہ بھی جوڑ دو، فلموں کے والے دیے. مثال کے طور پہ ایک صحابی ہیں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدنی خزرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یہ وہی ہیں جن کا مکہ میں گھر تھا دار ارقم، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام کو جمع کیا کرتے تھے، دار ارقم. حالانکہ یہ ان صحابی کا گھر نہیں ہے دار ارقم، وہ ہیں ارقم بن ابی ارقم المخزومی، اور یہ ہیں زید ابن ارقم الخزرجی الانصاری المدنی. وہ ہیں مکی، وہ جو قدیم الاسلام صحابہ ان میں سے ہیں، اور یہ مدینہ کے اندر مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں.
تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ میرے اس پر کئی بیانات موجود ہیں، اس کا فلمی قذابی ہونا میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان علماء کی تقریریں پیش کریں، میں ان میں سے صرف و نحو کی غلطیاں نکالوں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے صرف و نحو پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور باقی تمام مسالک والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب جاہل ہیں، اور ایک طرف مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے، آپ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں یا مرزا صاحب کو جاہل سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ، میں دعوے کی تائید کیوں کروں گا؟ کیونکہ مرزا جیلمی کے ایسے بلنڈر ہیں عربی کے اندر کہ میں اگر اس کو ایکسپوز کرنا شروع کروں تو سمجھے کہ میں کتنے اس پر بیانات بنا سکتا ہوں، چونکہ میں نے کتنی ویڈیوز مرزا جیلمی کی دیکھی اور اس حوالے سے میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ اتنی سمجھے کہ جو بندہ طفل مکتب پڑھتا ہو، جو بندہ احوت کو احود پڑھتا ہو، وہ صرف نحو کی علماء کی غلطیاں نکالے گا۔ اب کسی پہلے سال کے طالب علم کے سامنے بھی آپ رکھ دینا یہ احوت کا لفظ، ایک جگہ پہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے حوالے سے عبارت پیش کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احوت یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے، تو احوت جو کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اس کو اس نے پڑھا احوت، یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، احوت کو احوت پڑھتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بلنڈر مارے ہیں۔ کانا یابودو کو جو نا وہ فعل مضارع بنا کے بیٹھا، حالانکہ ماضی استمراری ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار اس کی بونگیاں سمجھیں۔ ایک جگہ پہ اس نے عبارت پڑھی ہے انا سید ولد آدم، اسی طرح ایک جگہ پہ عبارت پڑھ رہا تھا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، کہتا سنتن حسنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سنتن حسنتن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے عربی کے اس نے صرف نحو کے بلنڈر خود مارے ہوئے ہیں، تو یہ بیچارے کی کیا اوقات ہے، نہ کوئی عربی کے اندر اس کا کوئی حیثیت ہے، اور کسی عالم کے سامنے ایک صفحہ تو دور کی بات ہے، ایک لائن بھی یہ اعراب کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے بابے ایک رات میں قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، اور ایک طرف حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رات کے اندر قرآن پاک ختم کیا تو آپ نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ اس کا میں نے جواب پہلے دیا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، گزاری ہے کہ بلکہ آپ تو سمجھیں کہ مرزا جیلمی اس اعتراض سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اس نے بڑے جو نا وہ دعوے کیے تھے کہ میں نے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور وہ لیکچر جو ریکارڈ کروایا وہ میرا بڑا بے مثال لیکچر ہے، اس میں اس نے ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس اعتراض کو دفن کر دیا اللہ کی رحمت سے۔ جیسے اس نے یہ کہا تھا نا کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو میں نے کہا کیا اس بنیاد پہ تم یہ بھی کہو گے کہ صحابہ کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی ثابت ہے۔ وہ جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سی ہستیاں ہیں جو ایک رات کے اندر مکمل پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو صحیح سند سے ثابت ہے، شرح معانی الاسرار میں امام طحاوی لے کے ہے، اور امام ابن ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث لے کے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ایک حدیث کے تحت نیچے تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی لے کے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اور بہت سارے تابعین ہیں، جیسے سعید ابن جبیر ہیں، مجاہد تابعی ہیں، اور قتادہ تابعی ہیں، ان سے بھی ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امت کے بہت سارے اسلاف ہیں جو بالخصوص رمضان شریف کی راتوں میں، اور بالخصوص جب حرم کعبہ جاتے تھے تو ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو اب مجھے مرزا جیلمی جواب دے گا کہ اب صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور یہ نعرہ مارے گا۔ تو جب میں نے یہ حوالہ سے عثمان غنی کا بیان کیا نا، تو پھر اب مانے بغیر چارہ نہیں تھا، تو کہتا ہاں حضرت عثمان غنی سے روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ لمبی راتیں ہوں گی جس میں پڑھا کرتے تھے۔ بھائی لمبی راتیں ہوں چاہے وہ 20 گھنٹے کی رات کیوں نہ ہو، بات تو آگی کہ وہ جو حدیث ہے کہ 3 دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو قتادہ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی، ان سے امام ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر لے کے آیا کہ امام قتادہ ابن دعامہ تابعی بھی ایک رات میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مجاہد تابعی بھی صحیح بخاری کی حدیث کے راوی ہیں۔ مجاہد تابعی سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ مغرب سے لے کر عشاء تک، اب اس
کی وضاحت یہ ہے کہ مغرب سے عشاء یعنی عشاء کی نماز کا وہ وقت آخر میں لے جاتے تھے، اور مغرب اور عشاء کے اندر ڈسٹینس جو نا وہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا تھا، اور اس فاصلے اور اس وقت کے اندر وہ مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. امام مجاہد تابعی جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے صحیح سند سے، اور وہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں. قتادہ ابن دامہ بھی تابعی ہیں اور راوی ہیں، اور مجاہد تابعی بھی راوی ہیں. اور اصول یہ ہے کہ راوی الحدیث ادری بمرویہ ہی، حدیث کا راوی اپنی مروی یعنی بیان کرتا روایت کو زیادہ جانتا ہے. اب ان تمام صحابہ تابعین اور حدیث کے راویوں سے یہ چیز ثابت ہے. تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سارے اس حدیث کے خلاف کرتے تھے؟ اس حدیث کے اندر ثواب کی نفی نہیں ہو رہی کہ جس نے 3 دن سے پہلے پڑھ لیا اس کو ثواب نہیں ملے گا. سمجھیے ذرا، ثواب کی نفی نہیں، وہاں سمجھنے کی نفی ہے. اور یہ جو آئمہ صحابہ تابعین سے عمل ثابت ہے، یہ وہ کرتے تھے ثواب کے حصول کے لیے. بالخصوص جو اماکن مقدسہ ہیں، حرم شریف ہے، ظاہر ہے کہ وہاں ایک نیکی کریں گے تو لاکھ نیکی ملتی ہے. اور بالخصوص جب رمضان شریف کے مبارک ایام ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، ان میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک طرف اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی جگہ پہ وہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. اپنا حفظ مضبوط کرنے کے لیے، حفظ پکا کرنے کے لیے، کثرت ثواب کے حصول کے لیے وہ کرتے تھے، جو عمل کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. جنہوں نے قرآن مجید کو پورا ایک تسلی کے ساتھ سمجھا، پڑھا، سیکھا، اب اس کو بار بار تکرار کرتے ہیں، تو وہ اس کو حفظ کو یاد رکھنے کے لیے، حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے اور دیگر ثواب کے حصول کے لیے ان کے اوپر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی. اور اس میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے. ثواب ملے گا. اب دیکھیں، جس نے الف لام میم پڑھا، الف لام میم جس نے تلاوت کیا، اسے نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب ہمیں الف لام میم کے پڑھنے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے معنی کیا ہے؟ نہیں آتی، لیکن ثواب پھر بھی ملے گا. تو قرآن مجید کو جب تلاوت کریں گے، سمجھ نہ بھی ہے، ثواب تب بھی ملے گا، ثواب کی نفی نہیں ہو رہی. تو یہ مختصر اور جامع میں نے آپ کے سامنے اس کا جو اب اس پر تفصیلی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھا جا سکتا ہے. ایسے تو پھر ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کس کی استطاعت ہے جو ایک رات میں قرآن پاک پڑھ سکے. دیکھیے، وہاں استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ جو روایت ملتی ہے اس مضمون کی کہ جس میں کہ تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک پڑھ سکے، اگر یہی مطلب لیا جائے کہ پڑھا نہیں جا سکتا تو صحیح بخاری کی حدیث اس کی نفی کر رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میں ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتا ہوں. روزے کیسے رکھتے ہو؟ حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تعلیم دی، کیونکہ اس لیے کہ وہ اصل میں نئے نئے شادی شدہ تھے. ان کے والد صاحب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی کہ حضور ان کی شادی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو ٹائم بھی نہیں دیتے، اور میں نے اپنی بہو سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں بندے تو نیک ہیں لیکن ٹائم نہیں دیتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گزارش کی کہ حضور نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور روزانہ. فرمایا کہ قرآن کی تلاوت؟ عرض کی حضور روزانہ ختم کرتا ہوں. تو یہ حدیث نفی کر رہی ہے کہ قرآن پاک روزانہ پڑھا جا سکتا ہے، ایک رات میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کی جو کیفیت تھی یا ان کی حالت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت کے مطابق ان کو گائیڈ فرمایا اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ تم 3 راتوں میں کم از کم جو نا وہ ختم کیا کرو. تو یہ کہنا کہ وہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، یہ تو بات بالکل غلط ہے. حدیث بتا رہی کہ ہو سکتا ہے، صحابی پڑھتے تھے ایک رات میں پورا قرآن پاک، اور اس کا صحیح فہم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. سوشل میڈیا پر ایک تماشائی پوڈ کاسٹر ہے جو عمر لیاقت صاحب کی بڑی اچھی نقل اتارتا ہے. اس کا یہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ پوڈ کاسٹ کرنے کی اجازت ہی تب دیتے ہیں جب انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی کہا جائے. بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے. میں نے اس کا جو نا وہ جھوٹ پہلے ایکسپوز کیا ہے، اور اسی جس کا آپ نے ذکر کیا اسی کا ذکر کر کے مرزا جیلوی نے خود اپنے ویڈیو بیان میں کہا دیکھیں جی وہ جو لاہور کا مفتی ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے انجینئر کو قادیانی کہو اور پھر میں تمہیں پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دوں گا. بالکل بہتان ہے. اور میں نے چیلنج کیا تھا مرزا جیلوی کو کہ اس کو ثابت کرو. اتنا لائی لگ گیا اور اتنے کانوں کا کچا ہے کہ سنی بات ایسے آگے کر دی. اور حدیث میں سخت وعید ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، ہر سنی سنی بات کرتا ہے، سنی سنی بات کر دی، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے جو بات کی ہے اس پر میں آج بھی قائم ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا جلمی قادیانیوں کا سپورٹر ہے، اور قادیانیوں کے سپورٹر کے حوالے سے میں نے ریفرنسز اس کی اپنی ویڈیو سے پیش کی۔ قادیانیوں کے حوالے سے جو نرم گوشائی رکھتا ہے اور ان کے لیے جو نرمی اختیار کرتا ہے وہ کس سے ڈکی چھپی ہے، اس کے باقاعدہ میں نے ریفرنس دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا قیامت کے دن جو ہے نا وہ قادیانیوں کے عذائے وضو بھی چمکتے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی بہتا ہے ان کے عذاب بالکل چمکتے ہوں گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتا ہوں کہ وہ مجھے مرزا غلام قادیانی کو کافر نہ ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، وہ آج مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ یہ بھی یقیناً قادیانیوں کی سپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے قادیانیوں کے حوالے سے کہا کہ وہ قادیانی جو ہے نا وہ یہودیوں سے تو بہتر ہے نا، عیسائیوں سے تو بہتر ہے، حالانکہ مرتدین ہیں، وہ یہودیوں عیسائیوں سے کیسے بہتر ہے؟ دیگر بہت ساری چیزیں اس کی ہیں جو قادیانیوں کی سپورٹ پہ جاتی ہیں۔ قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ قادیانیوں کی توحید جو ہے نا یہ بریلوی دیوبندیوں سے بہتر ہے۔ قادیانیوں کی توحید، وہ کسی قبر پہ نہیں جاتے، وہ کسی قبر کو سلام تو نہیں کرتے، ان کی توحید ان سے بہتر ہے۔ تو یہ قادیانی نمازی اور قادیانی کی سپورٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے، اور جو میں نے کہا اس پر میں آج بھی قائم ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کی بات کو سننا چاہیے، اور اگر شیطان بھی کوئی اچھی بات کرے تو اس کی بھی سن لینی چاہیے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو کیا قادیانیوں کی، یہودیوں کی، جو بد مذہب لوگ ہیں ان کی بھی بات سننی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیں اگر یہ جملہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مرزا جلمی نے کئی دفعہ مغالطہ دیا ہے لوگوں کو، اپنے ظاہر ہے کہ اس نے پیچھے لگانا ہے، اس کے لیے یہ کارروائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اچھی بات تو شیطان بھی آ کے بتاتا ہے تو اس کی لے لینی چاہیے۔ یعنی اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ آپ کو دین سیکھنے، دین سمجھنے کے لیے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ مطلب ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے جس کے پاس بھی جائیں اور جس کی بات بھی سننا چاہیں سن سکتے ہیں، تو یہ تو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بالکل قرآن و سنت سے اتنے محکم واضح دلائل بحمد اللہ تعالیٰ پیش کر سکتا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ ظالموں کے پاس، اس میں کافر داخل، کافر، فاسق، بدعتی، گمراہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 16 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے سامنے احادیث پڑھیں گے، احادیث بیان کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوگی۔ ایاکم ایاہم، تم ایسے لوگوں سے بچو اور ان سے دور رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسے لوگ آئیں جو قرآن کی متشابہات آیات کو پڑھیں تمہارے سامنے، فاحذروہم، تم ان سے بچو۔ کتنے دلائل ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ بد عقیدہ، بد مذہب کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو یہ مفہوم لیں کہ آپ لیکچر لیں بد مذہب، بد عقیدہ کافروں اور مرتدین اور یہود نصارہ کے، تو یہ تو بالکل سمجھیں کہ دین اسلام کے تمام تر دلائل کو یکسر مسترد کر دینے کے مترادف ہے۔ ہاں اب اس کا مطلب یہ اگر لیں کہ آپ ایسے جا رہے ہوں اور اتفاقاً کوئی بات آپ کو کسی غلط قسم کے بندے سے ملتی ہے، تو آیا کہ اس کو آپ قبول کریں، جو کہ بات اچھی ہو، لے لینی چاہیے کہ نہیں لے لینی چاہیے؟ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا تھا، اور شیطان نے آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا۔ تو دیکھیں ابو ہریرہ نے وہ وظیفہ قبول کر لیا، اور اس سے ثابت ہوا کہ شیطان بھی اگر اچھی بات دیتا ہے تو اس سے لے لینی چاہیے، حالانکہ اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب وہ شیطان آیا تھا اور اس نے آ کے بات بتائی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات سننے کے بعد عمل شروع کر لیا تھا، یا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کروائی، حضور نے جب تصدیق فرما دی تب حضرت ابو ہریرہ نے عمل شروع کیا تھا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کو اتفاقاً کسی بد عقیدہ، بد مذہب سے ملتی ہے تو پہلے آ کے اس کی تصدیق کروائیں۔ اس سے تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ تو لہذا اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نہیں آپ دین کی بات سمجھنے کے لیے ہر ایرے گرے کے پاس چلے جائیں سنیں، یہ بالکل ہرگز درست نہیں ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنے دین کی بات کہاں سے لے رہے ہو۔
ہر ارے گرے سے بات سننے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ بریلویت کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا؟ دیکھیں بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی کو الگ سے کوئی دڑا نہیں ہے۔ بریلوی جو ہم ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اب جو بریلوی کا ساتھ لفظ یا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تو باقی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی ہونے کے دعوے دار ہیں جبکہ ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ٹائٹل ہم ساتھ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان بدعقیدہ بد مذہب لوگوں سے امتیاز ہو جائے جو اپنے آپ کو جھوٹا موٹا سنی تو کہتے ہیں لیکن ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت و جماعت جو صحابہ سے لے کر آج تک امت کی جو بڑی جماعت سواد اعظم چلا رہا ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور وہ وہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت بریلوی کہتے ہیں جو ہندوستان کے اندر بالخصوص سنی مسلمان موجود ہیں۔ باقی اوورال باقی پوری دنیا کے اندر جو سنی ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی وہی ہیں جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے کئی سوالوں کے جواب تفصیلاً دیے اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے وقت بھی عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آڈینس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو یہاں تک دیکھا۔ ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔